بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے دوران پیٹ میں گیس پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں، جیسے مرغی، آلو، بھنڈی، گوبھی، ماش اور چنے کی دال وغیرہ۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے گا قرض میں مبتلا رہے گا۔ جس نے ہر روز صبح کے وقت 7 کھجوریں اجوا کھا لی اسے اس دن نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی جادو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جو دمے کا مرض ہو اسے چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اس وقت کی دعا پر فرشتے کی آمین کہنے کی امید ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جو شخص ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلایا کرو، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اسے قیمتی چیز لے کر جائیں گے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل کا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے، جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اور بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ باورچی خانے میں دروازوں کھڑکیوں میں اگر چونٹیاں ہو جائیں تو لیموں کا رس نچوڑ دیں، چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ہری سبزیاں مثلاً پالک، مولی، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی سے جسم کی تھکاوٹ، سستی اور اداسی دور ہوتی ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ کالے زیرے کو کچلے پھر گرم پانی میں شامل کر کے پیے، اس سے گیس کی شکایت دور ہو جائے گی اور جگر، پتے اور نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں ٹونسلز کا مسئلہ ہو، گلے میں درد رہتا ہو، آپ شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں، یہ گلے کی کھانسی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ بلغمی کھانسی سے نجات پائیں۔ بادام کے مغز کے ساتھ دانے پیس لیں، تھوڑی سی چینی ملا کر صبح و شام کھائیں، چند دن میں بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کی داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نہایت آسان نسخہ، کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ افطاری کے وقت اگر پانی کے ساتھ اس پغل چھلکا 1 چمچ کھا لیا جائے تو اس سے بدہضمی اور تیزابیت پیدا نہیں ہوگی اور آپ بآسانی جتنے چاہے پکوڑے اور سموسے کھا سکتے ہیں۔ ٹشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھیں، نہ صرف سادہ بلکہ شدید درد شقیقہ بھی بھاگ جائے گا۔
ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیجئے۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیے، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 روز تک کیجیے۔ افطاری کے بعد چائے پینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے۔ پیمپرز کا خرچہ ختم۔ جو بچے سوتے میں پیشاب کرتے ہیں تو انہیں روزانہ 1 چائے کا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو تو اس دن سے اچھی قسم کی کشمش اور مصری کھانا شروع کر دیں اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ یخنی گاڑھی کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بادی بواسیر، دمہ، الرجی اور گھنٹیوں کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے میتھی غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ بچے ہوئے صابن کے ٹکڑوں کو کسی پرانے موزے میں جمع کر لیں۔ قمیض کے کالر اور کف دھوتے وقت اسے رگڑیں تو وہ جلدی صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اگر خراش یا جلد چھل گئی ہے تو سرکہ جلد کی سطح پر دوران خون کو ہموار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے کپڑے کی ایک پٹی کو سرکے میں ڈبو کر 20 منٹ تک متاثر جگہ پر لگا رہنے دیں اور دن بھر اس عمل کو دہرائیں۔ خشک جلد یا خارش کی صورت میں دلیے کو استعمال کر کے دیکھیں۔ شوگر میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں، لہٰذا میٹھا کھائیں کم مگر میٹھا بولے زیادہ۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سر سے سفید بال توڑنے سے مزید سفید بال اگتے ہیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھایا کریں، اس سے وزن کم رہتا ہے۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں اور پھر بعد میں اچھے شیمپو سے بالوں کو دھو لیں، اس سے بال تیزی سے لمبے ہوں گے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں غربت نہیں آتی۔ ادرک اور دار چینی کا قہوہ پئیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں اور سیڑھیاں تیز تیز اتریں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سبزیاں زیادہ اور پھل کھائیں۔ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانے سے اور تیز تیز نگل جانا پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یا مصور پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں چہرے کے داغ، دبے، چھائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا چہرہ صاف، شفاف اور خوبصورت اور نورانیت بھی آئے گی۔ کچے دودھ کو سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلا بیماریوں کے لیے بہترین ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض بہت زیادہ ان چیزوں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کو وہن کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں۔ نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں، پرسکون نیند آئے گی۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شکر قندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سرسوں کا تیل استعمال کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ تھوڑا سا سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیر دیں، اس سے آپ کے جسم کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ جزاک اللہ۔